جب بھی کسی چیز کو منظم کرنا ہوتا ہمیں بہت سارے ساتھیوں کی تلاش ہوتی ہے. حکومت بنانے کے لیے بھی خان صاحب کو تلاش تھی, پھر اتحادین کے ساتھ ملے. مینگل صاحب کا کہا جاتا ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں, ان کو بھی لایا گیا. یہ ہر بار مینگل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. آخر وہ 6 نکات کیوں نہیں پورے کر دیتے؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیوں نہیں وہ نہیں پورے ہو سکتا ہے؟ کیوں ایسا کیا ہے وہاں پہ؟ میں بتاتا ہوں. مثلاً ایک نقطہ کو لے دیں, لاپتہ افراد کو. ویسے تو یہ ہے کہ بھائی میرے خیال میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے, جی میں نہ میری اختر مینگل صاحب سے بات ہوئی, نہ میں نے اس علاقے میں گیا. یہ تو تفصیلی گفتگو سے اندر جو تاثر ہے ساری چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, قبیلے کے سردار ہیں, ان کو لوگوں کو جابز ملنی چاہیے. گوادر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے, جابز ملنی چاہیے, ان کی کوئی فرمائشیں پوری ہونی چاہیے. وہ چیف منسٹر رہے ہیں. میں ویسے کسی بلوچ سردار سے آج تک نہیں ملا جس کی خواہش نہ ہو. بعض تو کہہ ہی دیتے ہیں, جس زمانے میں ایک کور کمانڈر ہمارے دوست سے کہ ذرا میرا ذکر کر دیں, میں چیف منسٹر کے لیے دو سردار ایسے تھے کہ میں چیف منسٹر کے لیے موضوع. میں نے کہا دل میں کہا کہ میرے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں ریکمنڈ کروں تو وہ آپ کو چیف منسٹر بنوا دیں, یا ان کے اختیار میں بھی ہے کہ نہیں ہے. جابز کا مسئلہ ہے. اب وہ دیکھیے بلوچستان دیکھیے نا, ایک تعلیم نہیں ہے, علاقہ بہت وسیع و عریض ہے, ہزاروں سال سے پسماندہ ہے. ایک دفعہ میں نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا تھا کہ بلوچستان پہ گفتگو کر رہے تھے جرنلسٹ 20-30 کہ اگر وہاں سے اللہ کرے سونا نکل آئے اور وہ سارا ہی لے جائے, فرض کیجئے بلوچستان یا میجر حصہ لے جائے, تو انویسٹمنٹ تو خیر مرکز کی ہوگی, تو کچھ حصہ اسے بھی ملے گا, تو وہ امیر ہو جائیں گے. تو کس کا نقصان, ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے؟ ہمارے بھائی ہیں نا. تو نوکریاں وہاں کہاں سے, فرانس سے آگے تو نہیں نوکریاں کریں گے, یہ پنجاب سے, پختونخوا سے, سندھ سے لوگ جائیں گے نوکریاں کریں گے اگر کوئی خوشحالی وجود میں آتی ہے. ہزاروں سال پرانی پسماندگی. ابھی 3 نسلیں پہلے تو خانہ بدوشی ختم ہوئی ہے بہت سے قبائل کی. یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ. لاپتہ افراد میں ایسے ہیں, دیکھیے کہ ویسے 500 آدمی تو چھوڑ دیے, 5000 میں سے ایسے ہیں کہ بھائی اس کو پکڑا گیا ہے. اب اس سے جب تک معلوم نہ کر لیا جائے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ تھا, کوئی نیٹ ورک تھا, کیا تھا. پھر کچھ لوگ خود پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. اچھا, یہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں بہتری تو آ سکتی ہے اور آنی چاہیے, مگر بیٹھ کے معلومات کے تبادلے کے ذریعے گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا, یہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں ان میں خوبیاں بھی بڑی ہیں, بہت خوددار ہیں. آپ کسی بلوچ کو بھیک کے لیے پھیلا ہوا ہاتھ نہیں دیکھ سکتے. یہ بالکل صحیح بات, بالکل. بڑے خوددار ہیں, حساس بہت ہیں, اچھے ہیں. اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہے. ایک دفعہ میں نے کہا, جب وہ ڈٹ کے, یعنی ہمیں بلایا, سٹیج پہ بٹھایا, سیمینار کیا اور جی بھر کے مذمت کی میڈیا کی. میں نے کہا ذرا ایک بات بتائیے, اتنے بلوچ سردار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا میں ذرا ادھار کم ہی رکھتا چکا دیتے ہیں آپ. میں نے کہا اتنے بلوچ سردار آپ میں سے کوئی اٹھے اور بتائے کہ اس نے بلوچستان کا بجٹ بڑھانے کے لیے کوئی سٹرگل کی ہو. میں نے کیا 3 برس مسلسل اور متواتر کہ علاقہ بڑا ہے, آبادی تھن ہے, فاصلے زیادہ ہیں, پسماندہ ہے, لہٰذا اس کے بجٹ کا حصہ آبادی کے تناسب سے نہیں ہو سکتا. یہ سندھ اور پنجاب کو سوٹ کرتا ہے, بلوچستان کے لیے ایکسٹرا ہونا چاہیے. پختونخوا کو بھی شاید بلوچستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. آپ میں سے کسی نے کوشش کی ہے؟ مجھے تو خیر جانا تھا, بعد میں کوئی مذمتی تقریریں 1-2-4 ہوئیں. بھائی دیکھیے, بجٹ کا بڑا حصہ ریزنیبل حصہ لے جاتے ہیں, شمالی علاقے والے لے جاتے ہیں. سڑکیں بنی, بجلی لگی, شرح خواندگی بہت بڑھ گئی, برسر روزگار لوگوں کا تناسب بڑھ گیا. ایک مطالبہ ہم منوا لیتے ہیں, دوسرے پہ ڈٹ جاتے ہیں, بالکل صحیح کام کرتے ہیں اپنا, ایک کام کرا لیا. اب یہ آزاد کشمیر والوں نے اتنی خود مختاری حاصل کر لیا ہے کہ جو ہمارے صوبے کے لوگ, ہمارے صوبوں سے بھی بعض اوقات زیادہ لگتی ہے. تو اچھا کیا, یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے. بھائی جدوجہد کے 1000 طریقے ہیں, شائستہ جمہوری طریقے. دباؤ ڈالنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے, یہ تو بات ٹھیک ہے. ان کے مطالبات جو جائز مطالبہ ہیں ان کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے. ناجائز کون سے ہیں ہارون صاحب؟ ناجائز وہ تو ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کہہ سکیں گے نا کہ یہ نقطہ درست ہے, یہ نہیں درست ہے. جو انہوں نے ریفیوجیز کے لیے بات کے لیے اپنا کوشش کریں, اپنا دباؤ ڈالیں. بھائی بلوچ ہی ہوتا ہے نا وزیر اعلیٰ, انہی کا آدمی ہوتا ہے نا.
اچھا اب پھر آپ کو یہ بتایا ہے کہ انڈیا وہاں کیا کر رہا ہے، آپ خاموش ہیں، اس پہ آپ خاموش رہتے ہیں، اور افسوس ہے بلوچستان سے جو لوگ تھے وہ خاموش رہے، اور افسوس ہے اپوزیشن کے لوگوں کو جو اس پہ ڈسک بجاتے ہیں، اس پہ جشن کہاں برپا ہوا انڈیا میں۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے قصوروار کرانے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے مسائل حل نہ کیے، اچھا ادارے بنے ہیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ تربت میں بنا ادارہ، اپنا گوادر میں بنا، کہیں کیڈٹ کالج بن رہا ہے، ملٹری 80-90 ادارے مجھے میرے پاس ظاہرہ اس وقت فہرست نہیں ہے کہ وہ فوج نے بنایا، کوئی الیکٹریشین پیدا ہو رہے ہیں، کہیں کوئی اے سی ٹھیک کرنے والے، کہیں کوئی موٹر سائیکل، وہ چھوٹے یہ انجینئرنگ کا جو چھوٹا موٹا کام ہے، اسکول کھولے، حتیٰ کہ آبادیوں کی تفریح کے لیے، خواتین کے لیے باپردہ مینا بازار لگائے، میلے لگائے، اتنا بہت کچھ ہوا ہے۔ ہارون صاحب، مینگل صاحب کا جو آپ مسنگ پرسنز کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک تو ان کا موقف یہ ہے کہ میں خود اس اذیت سے گزرا، اس لیے میں ان کی تکلیف سے واقف ہوں۔ 40-42 سال انہوں نے اپنے بھائی کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی مسنگ ہے، اور اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ حیات ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو پتا کس زمانے میں ہوا تھا، 40-42 سال پیچھے وہ جاتے ہیں، صاحب کے زمانے، لیکن جواب تو وہ بھی کا مانگ رہے ہیں نا، ابھی مسنگ پرسن وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت اس چیز کے اوپر وہ تو چڑھائی فوج چڑھا دیتے انہوں نے تو بلوچستان میں بھٹو صاحب۔ اور ان کا مسئلہ، اور ان کے والد گرامی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کے والد جو ہیں ان سے سیاسی طور پہ کسی کا کتنا اختلاف ہو، ان میں بہت ایک نوبل آدمی سمجھا جاتا ہے دولہ مینگل۔ ٹھیک، مجھے بتائیں افغانی مہاجرین کے حوالے سے کہتے ہیں، ان کا بھی ایک نقطہ ان کے اندر شامل ہے ان کے پوائنٹس میں کہ ان کو آئی ڈی کارڈز وغیرہ کا ان کا اجرا کیا جائے، ٹھیک ہے، بالکل یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، لیکن درست بات ہے۔ وہاں تو یہ صورتحال تھی کہ یعنی مردم شماری دشوار لگتا تھا کہ بہت مشکل ہوگی، تو میں نے کور کمانڈر سے پوچھا کہ مردم شماری، انہوں نے کہا انشاءاللہ کر لیں گے، کر لی، تو یہ بات درست ہے ان کی۔ تو پھر حکومت اس چیز میں کیوں اتنی بول تو یہ ان لوگوں کو واپس جانا چاہیے، مگر یہ ورنہ کوئی کارڈ ہو کہ یہ افغانی ہے اور یہ یہاں اتنے عرصے کے لیے اسٹے کر سکتا ہے، اس کی یہ شرط ہے۔ حکومت کیوں سستی کا مظاہرہ کری؟ اگر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس میں سستی کس بات کی؟ یہ اسی طرح کا سوال ہے جیسے آپ نے پوچھا تھا زلفی بخاری کو کیوں، اور آپ نے کہا تھا دیوان غالب میں نے نہیں لکھا، میں نے زلفی بخاری کو نہ لگوایا، نہ میں نے دیوان غالب۔ چلیے مجھے یہ بتائیں، پرویز خٹک صاحب کے پاس ٹاسک ہے، کرنا چاہیے بھائی، حکومت کی ریٹ تو اتنی نہیں ہے جو چینی پہ نافذ ہو سکے، جو آٹے پہ نافذ ہو سکے، جو پٹرول پہ نافذ ہو سکے۔ جب حکومت خود کمزور نظر آ رہی ہے، اتحادی ان سے ناراض نظر آ رہی ہے، حکومت ہے ہی نہیں، اتحادی ناراض ہے، یہ کیا حکومت ہے؟ اس کو حکومت کہتے ہیں، وہ یہ حکومت ہوتی ہے؟ حکومت کی ہیبت ہونی چاہیے، حکومت کا رعب ہونا چاہیے۔ آپ تو کہتے کہ ڈرائے دھمکائے نا، اگر عمران خان صاحب ڈراتے ہیں تو آپ کہتے ڈرائے نا۔ نہیں، حکومت کا رعب، قانون کو نافذ نہیں۔ کانسٹیبل میں مینہٹن میں ایک دفتر میں، میرے کزن کا دفتر تھا، وہاں جاتا تھا گپ کرنے کے لیے جب میں نیو یارک میں تھا، میں دیکھتا تھا کہ ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل وہاں داخل ہوتی تھی، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، تو جتنے وہ کھانچا فروشوں کو نا وہ پکڑتے نہیں، ڈسکریج کرتے ہیں۔ ایک چینی پینٹر وہ جو فٹافٹ تصویریں بناتے 10 منٹ کی، وہ بنا رہا ہوتا تھا، وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور کچھ لوگ کوئی 14 سال بیچ رہے تھے لوگ، اس طرح اس کی جب اس کی شکل دیکھتے تھے اس طرح سر پٹ بھاگتے تھے۔ یہی ہم نے دیکھا ریاض میں، یہی ہم نے دیکھا دبئی میں، یہی ہم نے دیکھا جدہ میں۔ بھائی حکومت کا رعب ہوتا ہے ایک، وہ رعب تو آپ کا ہے نہیں۔ وزیر اعظم صاحب روز تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی انہیں نہیں بتاتا کہ پاور انسین ہوتی ہے، ہر وقت نمودار ہونا، ہر وقت باتیں کرنا، ہر وقت ان باتوں کو دہراتے رہنا۔ شاید ہارون صاحب اور ساتھیوں کا انتخاب تو خیر کیا ہی کہنے، اب کیا کسی کا نام، چلیے میں بریک کی طرف چل رہی ہوں، جس کا میں نام لوں گا اس کو آپ ڈیفینڈ کرنے شروع کر دیں گے۔ مگر ہارون صاحب جس طرح سے آپ نے پولیس کی بات کی تو مجھے یاد آیا آپ تونسا کا کچھ ذکر کر رہے تھے، کیا واقعہ؟ تونسا میں ایک واقعہ تو پہلے ہوا تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا، ایک سعادت علی چوہان صاحب ہیں ڈی ایس پی، سعادت علی چوہان صاحب، ٹھیک ہے جی، وہ رانا صاحب وہ کون تھے؟ کراچی کا ایک پولیس افسر تھا، کیا نام تھا اس کا، جس میں بہت سے واقعات تھے، جیسے کراچی کا نہیں اب آپ پیپلز پارٹی کے جو کہا جاتا ہے کہ پس پشت، نہیں ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ہے، رانوار تو خیر وہ نہیں ہے، ایڈی خواجہ کی، لیکن کمال ہے ڈی ایس پی چوہان پہلے لگایا گیا، لوگ روئے پیٹے، اس کا تبادلہ اب بزدار صاحب نے پھر اس کو بھیج دیا۔ غلام مصطفیٰ میرانی ایک صاحب ہیں جنہیں ہم لاہور کے سب اخبار نویس جانتے ہیں کہ نہایت ہی بھلے آدمی ہیں جی،
کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ جو اب اسم بامسمہ ہے، غلام مصطفیٰ ان کا نام ہے، میرا نہیں سب بڑے ذمہ دار ہیں 400 کنال کا، وہ ایویشن میں تھے، لاہور میں جنرل مینیجر تھے. تو وہ مشرف والا واقعہ جب ہوا طیارے کا، تو یہاں بھی ایئرپورٹ آپ کو پتہ نا بند کر دیا گیا. تو انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے، میں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. چنانچہ ان کی 4000 کنال زمین میں سے اشتمال کے نام پہ 250 کنال زمین کہیں اور منتقل کر دی گئی. اب وہ ان کی زمین ہے، وہ کاشت کی ہوئی ہے، اس پہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں. اب وہ معاملے عدالتوں میں ہیں. اب وہ مخالف گروپ جو ہے وہ سعادت چوہان صاحب، وہ سارے لوگ وہاں کے کہہ رہے ہیں تونسا کے، کہ بھائی اس کے باوجود اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں.